بدن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ تمام مومنین اور تمام اہل ولا کی خدمت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کے موقع پر تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ تمام مومنین کے یہ اہم تاریخ مبارک ہو۔ سفیر ولایت کے توسط سے یہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ کے خدمت میں آج امام زمانہ کے سلسلے میں مختصر گفتگو ہے، اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو مفید قرار پائے۔ ولایت کا سفر یہ ایک بہترین اقدام ہے جو بنام ولایت ایک انتخاب کیا گیا۔ انشاءاللہ ہوا یہ بھی اقدام ہے کہ اس ولایت کا سفر یوٹیوب چینل اللہ توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچا سکے۔ امام زمانہ کے سلسلے میں ولادت کا موقع ہے 15 شعبان، نیمہ شعبان، یہ امام کی دنیا میں آمد ہے اور امام کی ولادت ہے۔ یقیناً تمام مومنین کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، تمام مومنین کے لیے مبارکباد کا موقع ہے۔ اور سن 255 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی سامرہ میں، اور 255 ہجری سے آج 1444 ہجری میں امام زندہ ہیں، موجود ہیں۔ یہ خود ایک اللہ کا معجزہ ہے اور اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اور اللہ کی عنایت کا ایک نمونہ ہے کہ خداوند عالم جس کو جتنی عمر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے عقائد میں سے ہے، مسلمہ عقائد میں سے ہے کہ امام کی ولادت 255 ہجری میں سامرہ میں ہوئی۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے آپ بیٹے ہیں، جناب نرجس خاتون کے بطن مبارک سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور پھر آج تک آپ ہی زندہ ہیں، اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو یہی امام ظاہر ہو کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں ولادت بہت اہم موقع ہے، عظیم تاریخ ہے، کیونکہ امام زمانہ اور امام عصر کی ذات گرامی ہوئے جن کے ذریعے سے اللہ کی حکومت پوری روئے زمین پر قائم ہوگی، اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ امام زمانہ کے ذریعے سے پورا ہوگا کہ پیغمبر اکرم اور دیگر انبیاء اور ائمہ معصومین کی زحمتیں ہیں وہ امام زمانہ کے ذریعے سے ثمرآور ہوں گی، کیونکہ ایک اہم ذات ہے، لہذا اس امام کی ولادت بہت اہم موقع ہے، بہت اہم مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے شب 15 شعبان جس کو ہمارے شب برات کہتے ہیں، اس کی اہم مناسبت امام کی ولادت ہے، یعنی اصل اس رات کی خوشی کا راز اور اہمیت کا راز امام کی ولادت باسعادت ہے۔ اور اسی لیے بہت سی دعائیں شب 15 شعبان میں وارد ہوئی ہیں، 15 شعبان کے سلسلے میں وارد ہیں۔ یہاں پر ایک چیز عرض کروں گا، شب برات ہمارے ہاں مشہور ہے شب 15 شعبان، لیکن اصل امام کی ولادت کی شب ہے۔ شب برات کے ایک معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں گناہوں سے براعت کی رات۔ اس کا بھی ایک سبب ہے کہ امام زمانہ کے وسیلے سے انسان گناہوں سے بری ہو سکتا ہے۔ امام زمانہ کی سے وابستگی کے ذریعے سے انسان مکمل طور پر برائیوں سے اور گناہوں سے بری ہو سکتا ہے۔ ایسی ذات دنیا میں آئی ہے، ایسے امام کی ولادت ہے جس کے ذریعے سے انسان توحید کو پہچان سکتا ہے، نبوت و رسالت کو پہچان سکتا ہے، دین کو پہچان سکتا ہے، جس کی معرفت کے اوپر انسان کا دین موقوف ہے۔ کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یعنی جب تک ہم زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یعنی آج کے امام زمانہ امام اسلام کو نہ پہچانے، ہماری موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اس بنیاد پر چونکہ اس کے اوپر دین کا بھی گویا دار و مدار ہے، دین موقوف ہے، اس لیے اس رات کو امام کی ولادت کی رات کو اہم رات قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قابل توجہ چیز ہے کہ ہم اصل خوشی امام کی ولادت کی منائیں، اصل تذکرہ ہم امام کے سلسلے میں کریں، اور حتیٰ اگر ہم اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں تو پہلے امام کا تذکرہ کریں پھر اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ پہلے ہم امام کا ذکر کریں پھر اپنے مرحومین، اور امام کے ذکر ہی کے ذریعے سے اپنے مرحومین کے لیے صالح ثواب کریں، امام کا حق ادا کرنے کی اس شب میں کوشش کریں، امام کا تذکرہ کریں، امام کا ذکر کریں، امام کی یاد منائیں، امام کے سلسلے میں چراغانی ہو، امام کے سلسلے میں خوشیاں ہوں، اور نیت یہ کر لیں کہ اس خوشی کے صدقے میں، امام کے تذکرے کے صدقے میں اللہ جو ثواب عطا کر رہا ہے وہ ہمارے مرحومین تک پہنچ جائے۔ اس غلط فہمی کے شکار ہم لوگ نہ رہیں، یا اس
چیز سے غافل نہ رہیں کہ اس شب میں امام کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی فراموش کر دیں، چونکہ امام سے منسوب رات ہے، اس رات کی فضیلت کے راز امام کی ولادت، لہٰذا اس کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ شب 15 شعبان شب ولادت امام زمانہ ہے، امام زمانہ سے منسوب رات ہے، خوشی ہے، لہذا اس رات امام کا ذکر ہے۔ اور اگر ہم اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک رائج ہے، ایک طریقہ ہے قبروں پر جانے کا، جبکہ جہاں تک مجھے کتابوں میں دیکھا نظر نہیں آیا کوئی خاص تاکید شب 15 شعبان میں قبرستان جانے کی گئی، لیکن پھر بھی ایصال ثواب کوئی غلط چیز نہیں ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرنا غلط چیز نہیں، ہر خوشی کے موقع پر یاد کرنا چاہیے، ہر اہم موقع پر یاد کرنا چاہیے، انہیں میں سے شب 15 شعبان بھی، لیکن ہم پہلے امام کو یاد کریں، اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے۔ دوسری چیز امام زمانہ کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ امام کا نام پیغمبر کا نام ہے، ایک روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ آخری جو حجت ہوگی اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، یعنی پیغمبر کا نام محمد تھا تو آخری امام کا نام بھی اسلام محمد ہے، اور کنیت ابو القاسم تھی تو یہ آخری امام کی بھی کنیت ابو القاسم ہے۔ اسی طریقے سے امام کے مختلف القاب ہیں، حسن مہدی لقب ہے، اور حجت خدا لقب ہے، صاحب العصر زمانے کا امام، امام زمانہ، یہ سارے امام کے القاب ہیں، البتہ مہدی بعض نام کہتے ہیں اور بعض القاب، لیکن اصل لقب ہے امام کا۔ اور امام کا ایک لقب ہے قائم آل محمد، اور اس نام کے لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی نام لے تو احترام میں امام کے کھڑے ہوں اور سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، تاکہ اپنے عمل سے بھی امام کے احترام کا اظہار ہو۔ اور چونکہ امام کی ولادت کا موقع ہے اور امام کے سلسلے میں گفتگو ہے، یہ بھی عرض کروں کہ 14 شعبان کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے فرمایا کہ پھوپھی جان آج آپ ہمارے گھر میں رکیے، قیام کیجیے، آج اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا، یعنی آج آخری حجت کی ولادت ہوگی، یہ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا۔ اس وقت جناب حکیمہ خاتون سے منسوبی جملہ ہے کہ میں تو کسی بھی شریک حیات میں، آپ کی بیوی میں آثار ولادت نہیں دیکھ رہی ہوں، تو اس کا ایک مطلب یہ تھا کہ اللہ نے امام زمانہ کی ولادت کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا تھا کہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ چکی، حاکم کے جاسوس معین تھے، امام کے قتل کے درپے تھے، امام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی کہ امام کی ولادت کے آثار ظاہر نہیں تھے۔ اور پھر حتیٰ جناب حکیمہ خاتون شب میں رکتی ہیں، اس گھر میں قیام فرماتی ہیں کہ جب نماز شب کے لیے اٹھی ہوں تو اس وقت بھی نرجس خاتون کو دیکھا تو ان پر ولادت کے آثار نہیں تھے، اس کا مطلب اس وقت تک بھی اللہ نے اس راز کو راز رکھا اور ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ لیکن صبح ہونے سے پہلے عین نماز کے وقت امام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور امام زمانہ میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ موقع سامرہ میں ہوا ہے واقعہ، یعنی آج جو عراق کا ایک شہر ہے وہیں پر امام کی ولادت ہوتی ہے۔ سن تھا 255 ہجری جو مشہور ہے، البتہ 254 اور 256 بھی کہا گیا ہے۔ اور جب امام کی ولادت ہوتی ہے اس وقت سے بھی عمومی طور پر امام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے تھے، یعنی عام لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے۔ ہاں امام عسکری علیہ السلام اپنے بعض خاص لوگوں کو لا کر امام عصر کی زیارت کراتے تھے اور دیدار کراتے تھے، دکھاتے تھے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی آمادہ کرتے رہیں۔ اور تقریباً 5 سال کا عرصہ امام زمانہ کا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے، یعنی 260 ہجری تک۔ اور 8 ربیع الاول 260 ہجری 11ویں امام کی جب شہادت ہوتی ہے تو اس وقت سے 12ویں امام کی امامت کا دور شروع ہوا ہے، یعنی 260 ہجری سے امامت شروع اور آج تک الحمدللہ انہی امام کی امامت جاری ہے، اور جب تک اللہ مصلحت سمجھے گا یہ امامت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہی امام ہے، اور انشاءاللہ انہی کے ذریعے سے دنیا میں عدل و امان کا پرچم لہرائے گا اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن اس غیبت میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی 2 طرح کی غیبت ہے۔ پہلا مرحلہ، ابتدائی مرحلہ غیبت کا غیبت صغریٰ ہے، یعنی 260 ہجری سے 329 ہجری تک، جس میں امام کے 4 نائب ایک کے بعد دیگرے رہے جنہیں خود امام نے معین کیا تھا، جن کو ہم لوگ نائب خاص کہتے ہیں۔ لیکن 329 ہجری سے آج تک یہ غیبت کبریٰ ہے، جب تک اللہ کی مصلحت ہوگی، یعنی امام کے ظہور تک یہ غیبت کبریٰ کا سلسلہ جاری رہے۔ اس میں نائب عام ہوتے ہیں اور نائب خاص کو امام خود معین کرتا تھا۔ نائب عام کے لیے امام نے شرائط بیان کی، مثلا 11ویں امام کی جو مشہور حدیث ہے، اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، یعنی امام نے شرائط بیان کی کہ جو بھی
فقی ہو اور ان شرائط کا حامل ہو کہ ہوائے نفسانی کا مخالف ہو اور نفس کا پیروکار نہ ہو، اللہ کے احکامات اور معصومین کی پیروی کرنے والا ہو، تو عوام کے اوپر لازم اس کی تقلید کریں۔ یعنی گویا امام نے غیبت کے زمانے میں بھی ایک نیابت کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور نیابت کا سلسلہ آج تک جاری ہے، جس کو ہم نیابت عام کہتے ہیں، نیابت عامہ کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ غیبت صغریٰ میں خود امام معین کر رہے تھے، غیبت کبریٰ میں امام معین نہیں کر رہے، بلکہ امام نے شرائط بیان کر دی ہے۔ تو یہ ایک دونوں زمانے کا ایک فرق بھی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی وہی نائب امام کے اور لوگوں کے درمیان رابط تھے، اور آج غیبت کے زمانے میں بھی فقیہ اور مجتہد بھی امام کے اور مومنین کے درمیان رابط ہیں۔ اور وہ ممکن ہے کہ غیبت صغریٰ کا دور نیابت کا اس لیے رہا ہو کہ غیبت کبریٰ کی نیابت کے لیے زمین کو ہموار کرنا تھا، یعنی تاکہ لوگوں کے ذہن آمادہ ہو سکے، لوگ اس چیز کو گویا سمجھ سکیں کہ کیسے امام سے ایک رابط کے ذریعے سے رابطہ رکھنا ہے، ایک واسطے سے اور ایک نائب کے ذریعے سے امام سے مرتبط رہنا ہے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ تھا کہ امام غیبت صغریٰ میں بھی امام تھے، لیکن عام لوگ امام کو نہیں دیکھ پاتے تھے، خاص لوگ امام کو دیکھتے تھے، اور امام سے لوگوں کا رابطہ رہتا تھا۔ آج بھی ایک دین کے اعتبار سے، امام کے پیغامات کے اعتبار سے یہ مجتہدین اور فقہاء ہمارے لیے امام تک پہنچنے کا رابطہ ہے، وسیلہ ہے۔ اس غیبت کبریٰ میں یا اس غیبت کے زمانے میں اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے امام کی معرفت حاصل کرنا، امام کو پہچاننا ہے، امام کی شناخت حاصل کرنا ہے، امام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جس سے امام کی محبت میں اور امام کی ولایت میں اور امام سے قربت میں اضافہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے ظہور کا جو ہمیں یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس ظہور کے لیے اپنے کو، اپنے ماحول کو ہم آمادہ اور تیار کر سکیں، اپنے کو تیار کر سکیں، اپنے ماحول کو تیار کر سکیں۔ اس کے لیے بعض باتوں کی جانب توجہ دینا ضروری ہے، اور اس موقع پر میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے ناظرین سے اس بات کی بہرحال گزارش کروں گا کہ ہم کوشش کریں اپنا روزانہ کا کچھ وقت امام کے نام پر نکالیں۔ مثلا امام کے نام سے صدقہ دینا ہے، کوشش کریں روزانہ ہم امام کے نام سے بھی صدقہ دیں۔ امام سے منسوب بعض دعائیں جو روزانہ کی وہ پڑھیں، مثلا دعائے سلامتی امام زمانہ ہے، دعائے فرج ہے، اسے ہم پڑھیں۔ جمعے کے دن دعائے خطبہ ہے، اس کی ہم قرات کریں، دعائے خطبہ پڑھیں۔ زیارت عالیہ یاسین ہے، اس کو پڑھیں۔ یہ بعض دعائیں سبب ہوں گی کہ ہم امام سے زیادہ رابطہ رکھ سکیں گے، اور امام سے قربت میں اضافہ ہوگا، امام سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم امام کے سلسلے میں روزانہ کچھ وقت نکالیں، امام کے سلسلے میں غور کریں، امام کے سلسلے میں مطالعہ کریں۔ اس سے ہماری زندگی بابرکت ہوگی، ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ اور ایک اور آخری چیز میں اپنے نوجوانوں کی عرض کروں گا کہ امام کے سلسلے میں بعض ہمارے مسلمہ عقائد ہیں۔ مثلا امام کو اللہ نے معین کیا ہے، لہٰذا اگر آج تک زندہ ہیں تو اللہ زندہ رکھے ہوئے، اور زندہ اتنے دن زندہ رہنا کوئی ناممکن نہیں، نہ عقلاً ناممکن ہے، نہ قرآن کے جناب عیسیٰ زندہ ہے، قرآن نے کہا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ دوسرا ایک مرحلہ ہے کہ امام 5 سال کے سن میں امامت کے مرحلے پر درجے پر فائز ہوئے، امام بنے ہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی 2 امام کم سنی میں امام ہو چکے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ اس کے آگے ہمیں سب تسلیم کو کم کرنا ہے۔ وہی امام ظاہر ہوں گے، انہی امام کے ذریعے سے دنیا میں عدل انصاف کا پرچم رہ جائے گا، وہی مہدی موعود ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ ہمارا یہ بھی ہے کہ امام غیبت کا مطلب یہ نہیں کسی گوشے اور کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے، نہیں، امام ہر جگہ ہیں، یعنی امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں امام کو نہیں دیکھ پا رہی۔ یہ بھی ہمیں یقین رکھنا ہے۔ امامت کے عقیدے کا مطلب ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ آج بھی ہمارا امام ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارا امام ہم کو دیکھتا ہے۔ اگر یہی احساس ہم کو رہے کہ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم کوشش کریں کہ وہ کام کریں جس سے امام خوش ہوں۔ لہذا امام کو ماننا اور امام کا تذکرہ کرنا، امام کی یاد کا مطلب ہمیں وہ کام انجام دینا ہے جس سے امام خوش ہوں، کوئی ایسا کام نہ ہو جو امام کی ناخوشی کا سبب ہو۔ لہذا یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کے زمانے میں ہم زیادہ امام عصر اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ جو شریف کو پہچان سکیں، ان کی شناخت حاصل کر سکیں، ان کی معرفت ہمیں ہو سکے، ہمارے کام وہ ہوں جس کی وجہ سے خوشنودی امام میں بھی اضافہ ہو، اور یہ ایسے کام کریں جس سے ہم ظہور سے قریب ہو سکیں اور ظہور کے لیے اپنے کو تیار کر سکیں، یعنی ہمارے اعمال ہمیں ظہور سے قریب کریں اور ہم امام کے ساتھیوں میں قرار پا سکیں، ہمارا شمار امام کے ساتھیوں میں ہو سکے۔ اور اس کے لیے بہرحال ایمان کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اور اچھے کاموں کی ضرورت ہے، اور اپنے کو بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے، ماہ شعبان ہے، امام زمانہ کی ولادت کا مہینہ ہے، اسی میں ہم
امام زمانہ کے وسیلے سے دعا کریں خدا تعالیٰ امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کی معرفت عطا فرمائے، ہم سب کو امام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا روزانہ کا کچھ وقت امام کے نام پر نکلے تاکہ ہم اپنے اس وقت کو بابرکت بنا سکیں اور اس کے ذریعے سے ہماری عمر بابرکت ہو سکے۔ دعا کریں خدا تعالیٰ ہم سب کو ائمہ معصومین کی ولایت عطا فرمائے، ائمہ معصومین کی امامت کی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے، امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ یہ دعا کریں ہم لوگ وہ کام کریں جس سے امام زمانہ راضی ہیں وہ خوش ہو، ہر ایسے کام سے ہم اپنے کو بچا سکیں جس سے امام زمانہ خوش نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا کریں خدا تعالیٰ اس امام کو ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار امام کے ساتھیوں اور ناصروں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔